بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس کے نام سے جس نے انسان کو مٹی اور ابلیس کو آگ بنایا اور ان دونوں کی کشمکش کو زندگی کا سہاگ بنایا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن جوہر آباد کیمپس پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں اردو لٹریری اینڈ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا اعجاز، جن کا تعلق ڈپارٹمنٹ آف انگلش سے ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی لٹریری سوسائٹی کی وہ طالبہ جنہوں نے اپنی آواز اور لفظوں کا جادو جگایا اور آج ہمارے ساتھ یہاں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں۔ جی مس صبا۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ جناب والا، میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کہیں پر فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں پر یا ایھا المدثر اور کہیں پر یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب فرمایا۔ جناب والا، پیارے نبی بحیثیت محسن انسانیت پر لکھتے لکھتے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے۔ مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا پہنچے۔ جناب والا، مگر محسن انسانیت پر ایک باب مکمل نہ ہو سکا۔ صدر علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا مگر بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا مگر ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن کو ویران کر دیا تھا کہ رحمت خداوندی کو جوش آیا اور 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو جناب عبد المطلب اور بی بی آمنہ کے پاکیزہ خانوادے سے رحمت کی کرن وادی بطحا میں طلوع ہوئی، فران کی چوٹی سے آفتاب رسالت کی زوچھل ملائی، عرب کے ریگزار سے مہتاب نبوت کی ضیاء پھیلی کہ عالم انسانیت میں مدثر، مزمل، یاسین، طٰہٰ کی گونج ابھری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری الویت و ابدیت کی اس شان سے ہوئی کہ آپ محسن انسانیت بن کر آئے۔ آپ کی آمد سے کعبہ کے بتوں نے سرنگوں ہو کر استقبال کیا، آتش کدے فارس نے سر جھک کر قدم چومے، کیسر و کسریٰ کے محل کے کنگوروں نے ٹوٹ ٹوٹ کر مبارکباد دی، ساحل نیل سے لے کر خاک کاشغر تک نے جشن مسرت منایا۔ علی وقار کیونکہ آنے والی ذات کوئی عام انسان ہی محسن انسانیت ہیں۔ اس نے مکارم اخلاق میں آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ ہو لاکھوں درود اس آقا پر، ہو لاکھوں درود اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لوگوں کو دیا پیغام سکون، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ علی وقار، میری کیا مجال کہ میں اس محجبین شام کے بارے میں لب کشاہی کروں کہ جس کے دست مبارک کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ علی وقار، جنہوں نے عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے کہ جن کی عظمت سے پوری دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی۔ علی وقار، جنہوں نے صداقت کا درس دیا تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا اور مرتبہ شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ جناب والا، ہمارے پیارے نبی تمام جہانوں کے لیے محسن انسانیت بن کر آئے کہ جب معاشرے میں عورت ذات کی کوئی عزت نہ تھی، آپ کے آنے سے عورت کو ماں، بہن، بیٹی کا درجہ دیا گیا۔ ارے آپ نے صداقت و دیانت کی بے شمار مثالیں قائم کی۔ آپ ہی تھے جنہوں نے بتایا کہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے۔ علی وقار، ہمیں یاد ہو کہ جب جہالت کے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، آپ محسن انسانیت بن کر آئے۔ ارے خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، ارے خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔
علی وقار وہ محسن انسانیت کی جن کو امت کی فکر میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتے ہیں، اور روز قیامت جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو آپ پکار رہے ہوں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ آخر میں آپ سے بس اتنا کہوں گی کہ خدا رب اپنے نبی کے سکھائے گئے انسانیت کے درس کو مت بھولیں، کیونکہ صرف یاد منا لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ محسن انسانیت کے نقش قدم پر چلنا لازمی ہوتا ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ السلام۔ بہت خوبصورت انداز میں سب اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ یقیناً کسی بھی سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے طلبہ و طالبات کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالیں، اور آج جس موضوع پہ انہوں نے بات کی وہ بہت ہی خوبصورت موضوع تھا، اور بہت خوب کہا ہے کہ ان کی تعریف و ثنا پہ نہیں انسان قادر، ان کے اوصاف کا اظہار کہاں ہوتا ہے، جن کو ملتی ہے محمد کی غلامی کی سنت، مہربان پہ خداوند جہاں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، بہت سی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے انداز اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔